اور کراچی بندرگاہ پر آگ لگنے کے واقعے کے بعد 2 جہازوں کی ہینڈلنگ روک دی گئی ہے۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق آگ کماڑی ویسٹ واف میں کپڑے کے کنٹینر میں لگی، جس نے کئی کنٹینرز کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس وقت 13 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ کوشش کریں گے علی عمران سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذیشان شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے دونوں رپورٹر سے تفصیلات لیں گے۔ ذیشان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ تک کیا اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے بعد ہم پورٹ کنٹینرز کی ہینڈلنگ کے بارے میں بات کریں گے علی عمران سید سے۔ ذیشان جی دیکھیں، بالکل یہ تقریباً اس وقت 20 کے قریب فائر ٹینڈر، جس کے اندر کے پی ٹی، کے ایم سی، ریسکیو 1122 پاکستان نیوی کی جو فائر ٹینڈر شامل ہیں، وہ اس وقت آگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری ریسکیو کام سے بات ہوئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پہ یہ آگ ایک کنٹینر میں لگی تھی جس کے اندر کپڑا موجود تھا، تاہم اس نے بڑھتے بڑھتے تقریباً 20 کے قریب کنٹینروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کے اندر کچھ کیمیکلز بھی ہیں ان کنٹینروں میں، الیکٹرانک آئٹمز بھی اور لیتھیم بیٹریز بھی ہیں، جس کی وجہ سے آگ یہ بہت زیادہ بھڑکی ہے۔ تاہم ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ اب آگ کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے، اس کو کنٹین کر لیا گیا ہے، اور جو مین جس پہلے کنٹینر میں آگ لگی تھی اس کو بھی کنٹرول کر لیا ہے۔ تاہم جو پچھلے کنٹینرز ہیں، جو پیچھے کی جانب موجود ہے کنٹینرز، ان میں آگ لگی ہوئی ہے اور اب اس کو حکمت عملی کے تحت کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے علی عمران، آپ کی جانب آتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس طرح کے خدشات موجود ہوتے ہیں، تو کیا انتظام ہوتا ہے فائر فائٹنگ کا؟ پورٹ آپریشنز میں کتنا حصہ ہوتا ہے اس کا؟ جی دیکھیں، جو وولٹائل آئٹمز آتے ہیں ان کی ہینڈلنگ میں احتیاط کی جاتی ہے۔ جو کیمیکلز آتے ہیں یا جیسے کہ جو کہ انفلیمیبل ہوتے ہیں تو ان میں احتیاط کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ڈیٹیل سے پتہ چلے گا کہ یہ جو ابتدائی طور پہ ہماری جو پورٹ حکام سے بات ہوئی ہے اس کے مطابق کہ کیمیکل کے کسی کنٹینر میں موجود کیمیکل کا کنسائنمنٹ تھا، اس سے یہ ٹریگر آگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس نے دیگر بھی کنٹینرز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ جہاز کے قریب بندرگاہ کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے۔ ایسا بڑا ریئر ہوتا ہے کہ بندرگاہ کے اوپر از خود اس طرح کی آگ لگ جائے، تو فردر انویسٹیگیشن بھی کی جا سکتی ہے اس میں کہ آیا ٹریگر کس وجہ سے ہوئی ہے یہ آگ۔ لیکن 2 جو قریبی جہاز تھے اس پہ ہینڈلنگ روک دی گئی تھی۔ وزارت پورٹ اینڈ شپنگ نے اس کا، میری ٹائم افیئرز نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 80% آگ کنٹین ہو چکی ہے اور انہوں نے انکوائری کا آرڈر کیا ہے منسٹر میری ٹائم نے۔ جی لیکن ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہاں انتظامات کیسے ہوتے ہیں؟ اس طرح کے خدشات موجود ہیں کہ کسی بھی وقت آگ بھڑک سکتی ہے، تو یہاں کوئی انتظامات ہوتے ہیں؟ آپ کی کیا معلومات ہے اس متعلق؟ جی دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو انفلیمیبل آئٹم ہوتے ہیں ان کو الگ سے ہینڈل کیا جاتا ہے، تو اب اگر اس کے ساتھ دیگر بھی کنٹینرز موجود تھے تو وہ سوالیہ نشان ہوگا۔ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آیا جو ڈکلیئر کیا گیا تھا کنسائنمنٹ وہی کنسائنمنٹ تھا؟ بعض اوقات مس ڈکلیریشن بھی ہوتی ہے، تو یہ سارے آسپیکٹس دیکھے جائیں گے۔ لیکن یہ خود اس طرح کی آگ بھڑک جائے جہاز کے اتنے قریب، یہ بہت ہی ریئر میں نے دیکھا ہے، تو یہ اس کو فردر انویسٹیگیشن کے بعد ہی معلوم چلایا جا سکتا ہے کہ آخر ایکچوئل میں ہوا کیا تھا کہ یہ آگ کھڑے ہوئے کنٹینر سے، رکھے ہوئے کنٹینرز میں ایک دم سے لگ گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی عمران سید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آگ تیزی سے پھیل رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 20 کنٹینرز کو یکے بعد دیگرے اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب مجموعی طور پر 7 اور فائر ٹینڈرز وہاں پہنچے ہیں۔ فائر ٹینڈرز کی مجموعی تعداد 20 ہو گئی ہے، جس وقت آگ کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 20 فائر ٹینڈرز اس وقت آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ کیمیکل، کپڑا اور دیگر آئٹمز ان کنٹینرز میں موجود ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا کہ جب آگ لگی ایک کنٹینر میں، لیکن چونکہ ایک دوسرے کے اوپر کنٹینرز رکھے ہوتے ہیں، آپ اس وقت سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں، تو انہیں ایک دوسرے سے آگ پکڑنا سے روکنا مشکل کام تھا۔ فائر ٹینڈرز پہنچے ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں۔ 20 کنٹینرز اب تک اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ پورٹ کے اطراف گہرے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے جا سکتے ہیں۔